چونکہ کرکٹ اور دوسری ایکٹیویٹیز میں بہت تھی تو میری پھر سیکنڈ ڈویژن آئی. تو میرے والد نے کہا ایک دن بلا کے بڑے پیار سے, بڑے وہ بہت ہی خوش اخلاق اور محبت کرنے والے انسان تھے, اور وہ ایک دوست زیادہ تھے اور والد کم تھے. اچھا. تو مجھے کہنے لگے بھائی میں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, میرا خیال ہے تم بھی ہاتھ اٹھا ہی دو. میں نے کہا جی کس بات کے لیے؟ کہنے لگے کہ میڈیکل پڑھنا تمہارے بس کا روگ ہے نہیں, صحیح, تو اب تم ایسا کرو, اب تم سوچو تم نے کیا کرنا ہے. صحیح. میں نے کہا جی مجھے 2-4 دن دیجئے. تو میں نے ان سے جا کے کہا کہ جی میرے دوست جا رہے ہیں مری, تو میں ان کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں. واپس آ کے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں یونیورسٹی میں داخل ہوں اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کروں گا. اچھا. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے تم جاؤ. خیر جی میں اپنے دوستوں کے ساتھ, اچھا جب میں جانے لگا تو میرے والد نے مجھے ایک لیٹر دیا. کہنے لگے بھائی تم لاہور تو جاؤ گے, تو لاہور یہ ریڈیو میں ایک پروڈیوسر ہیں عتیق اللہ شیخ صاحب, بڑے مشہور آدمی ہیں, ان کو یہ لیٹر دے دینا, کسی صاحب نے مجھے دیا ہے, میرے وہ پیشنٹ ہیں. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا ہم چلے گئے. تو لاہور آیا, ہم لوگ ٹھہرے تھے شاہی قلعے میں. اچھا. وہ وہاں میرے ایک کزن کسٹوڈین تھے, جی, تو بڑا مزہ آ رہا تھا کیونکہ قلعے کی ماحول ہی اور تھا, آپ کو پتا ہے, ہمیں اندازہ ہو رہا تھا قلعے میں ہم ٹھہرے ہوئے جی. صحیح. خیر میں ریڈیو گیا, وہ عتیق اللہ شیخ صاحب سے ملنے, ان کو میں نے روکا, ہینڈ اوور کیا. تو خیر وہ بھی بڑے خوش اخلاق آدمی تھے اور بڑے دبنگ قسم کے پروڈیوسر تھے. اچھا. تو مجھے کہنے لگے یار تم نے ریڈیو میں کبھی کام کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے 1-2 ڈرامے کیے ہیں اور یونیورسٹی پروگرام. کہنے لگے این او سی لائے ہو؟ این او سی ہوتا تھا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. میں نے کہا نہیں میں نہیں لایا. کہنے لگے چلو چھوڑو تم کل آ جاؤ, میں اسکول براڈ کاسٹ کے 2 پروگرام کراؤں گا, تمہیں 15 روپے ملیں گے 2 پروگراموں کے, 30 روپے ملیں گے. واہ, اس زمانے میں 30 روپے آج کے 3000 کے برابر تھے. واہ کیا بات ہے. ہم تو بڑے خوش ہوئے. لڑکوں کو میں نے بتایا, وہ کہنے لگے بس جی اب تو اچھا پلان بنا رہے ہیں, ڈنر کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ 30 روپے تمہارے خرچ کریں گے ہم. میں کہا کرو بھائی. اگلے دن خیر میری ریکارڈنگ ہوئی, تو مجھے خیر باہر میں نکلا, انہوں نے شاباش دی, کہنے لگے نہیں تم بہت اچھا بولے, فرسٹ کلاس, بڑی اچھی ریکارڈنگ ہو گئی ہے. اچھا ٹھہر جاؤ ذرا 1 منٹ. اس کے بعد وہ ایک اسکرپٹ لائے اناؤنسر کا, اناؤنسمنٹ کا. مجھے کہنے لگے یہ ریکارڈ کرا دو. اچھا مجھے کچھ نہیں پتا کیوں ریکارڈ کروا رہے ہیں. میں نے کہا میں نے تو اناؤنسمنٹ کبھی کی نہیں. کہنے لگے یار سنا تو ہوگا نا. میں نے کہا ہاں سنا ہے. خیر جی وہ اناؤنسمنٹ کی میری ریکارڈنگ ہو گئی, تو مجھے کہنے لگے اچھا واپسی پہ مجھے ضرور ملنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا. اچھا مری جا کے ہم بھول گئے کہ کبھی ایسا کبھی کوئی ریکارڈنگ بھی ہوئی تھی, کیا ہوا. جب میں واپس آیا تو مجھے میرے کزن نے کہا ارے بھائی تم پہلے تو ریڈیو جاؤ, کوئی 25 فون آ چکے ہیں وہاں سے, وہ عتیق اللہ شیخ صاحب کے. اچھا میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ میں چونکہ واپس جا رہا ہوں کراچی, تو انہوں نے مجھے بھی کوئی جوابی خط دینا ہوگا. اچھا. وہاں میں پہنچا تو عتیق صاحب بڑے جہاں زور سے گلے ملے مجھے, اور میرا ہاتھ پکڑا اور نیچے لے گئے, اور نیچے لے جا کے ایک اور صاحب ان کے ساتھ شامل ہو گئے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ اناؤنسمنٹس کے انچارج تھے. اچھا ہم دونوں کو لے کے وہ اسٹیشن ڈائریکٹر کے کمرے میں داخل ہو گئے. صحیح. اس زمانے میں اسٹیشن ڈائریکٹر تھے شمس الدین بٹ صاحب. شمس الدین بٹ. صحیح. اچھا بٹ صاحب بڑے پرانے براڈ کاسٹر تھے, اور انہوں نے انگلینڈ سے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. واہ کیا بات ہے. اور 2 انہوں نے ماسٹرز کیے ہوئے تھے, ایک اردو میں اور ایک پرشین میں. اچھا عربی میں. اور آپ سوچیں تو ان کی قابلیت کا اندازہ لگا لیا. صحیح بات ہے. صحیح. بڑی بھاری بھرکم اور بڑی دبنگ روبدار شخصیت کے مالک تھے. ان کی عادت تھی ہر ایک کو مولانا کہا کرتے تھے. اچھا. خیر عتیق اللہ شیخ صاحب نے کہا بھائی یہ ہیں بٹ صاحب. پھر بٹ صاحب سے کہنے لگے سر یہ حسن جلیل صاحب ہیں جن کی ریکارڈنگ ہم نے کی ہے. اچھا. تو بٹ صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ بھائی. اچھا مجھے کہنے لگے چائے پیو گے مولانا؟ میں نے کہا نہیں چائے میں نہیں پیتا, چائے نہیں پیوں گا. حالانکہ میں بہت شوقین تھا چائے کا. اچھا. لیکن میں ڈر رہا تھا ان کی شکل دیکھ کے. تو خیر اچھا انہوں نے چھوٹتے ہی مجھے کہا اچھا میاں آپ یہ بتائیے آپ کا کیا ارادہ ہے کرنے کا؟ اچھا. میں نے کہا جی بس وہ میں نے والد صاحب سے کہا ہے کہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں کروں گا ماسٹرز. کہنے لگے اگر ہم آپ کو لاہور میں روک لیں تو؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے بھائی بات یہ ہے, سیدھی بات ہے کہ ہم نے کوئی 800 آڈیشن کیے تھے, ہم یہاں شروع کر رہے ہیں کمرشل سروس 1 مئی سے. صحیح. اور آپ کو ہمارے پورے پینل نے آپ کو منتخب کیا ہے پہلے اناؤنسر کی حیثیت سے. ماشاءاللہ. تو لہٰذا ہم آپ کو ایک کانٹریکٹ آفر کر رہے ہیں اسٹاف آرٹسٹ کا. اچھا. یہ 5 سال کا کانٹریکٹ ہوگا. آپ ہمارے اسٹاف کے ممبر ہوں گے, ہم آپ کو 550 روپے تنخواہ دیں گے. اچھا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اب آپ اپنے والد صاحب سے بات کریں تاکہ آپ کو ہم یہاں رکھ لیں. اچھا.
میں نے کہا پھر مجھے کہنے لگے تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا جی ان کا نام ہے ڈاکٹر جلیل، عبد الجلیل. ڈاکٹر عبد تو الجلیل. کہنے صحیح. لگے وہ تو نہیں ہے جو جن کا وہ سوسائٹی میں خیام سنیما کے سامنے کلینک ہے، اور جی لیاقت آباد میں بھی ہے ان کا کلینک. جی جی اس زمانے میں لالو کھیت کہلاتا تھا، جی لیاقت لالو آباد. کھیت. جی جی. میں نے کہا جی بالکل وہی ہے. کہہ ارے یار میں تو ان کو جانتا ہوں، میں ان کے پاس 2-3 دفعہ علاج کرانے جا چکا ہوں. اچھا خیر جی وہ کہنے لگے بس مجھے نمبر دے دو باقی تم چھوڑ دو. اچھا. انہوں نے نمبر دے دیا. پتہ ہے انہوں نے کیا ان کو پٹی پڑھائی، کیا بات کی. میرے والد صاحب نے فون پہ مجھے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا اچھی اپرچونٹی ہے، تمہیں ریڈیو میں بھی ہو، تمہیں ٹیلی ویژن میں بھی موقع ملے گا، تو ابھی تو ٹھیک ہے تم ماسٹرز تو کسی وقت بھی کر سکتے ہو، تو میرا خیال ہے تم کر لو. اچھا اچھا تو جناب اس طرح میں ریڈیو کا اسٹاف آرٹسٹ بن گیا. واہ. اللہ کا شکر ہے یہ بڑی پاپولیرٹی حاصل ہوئی. جی. اور اس زمانے میں آپ کو پتا ہے اسٹینڈرڈ بہت ہوتا تھا. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نئے سننے والوں کے لیے بتانا چاہوں گا جی جی کہ ریڈیو کا جب کوارٹر ختم ہوتا تھا صحیح. تو ہم اگلے 3 مہینے کے لیے اسی طرح محنت کرتے تھے جیسے شاید ٹیلی ویژن والے آج کرتے ہیں. اچھا. باقاعدہ پروگرام، ایک پروگرام ڈسکس ہوتا تھا. صحیح. کون سے نئے پروگرام ہم نے لانے ہیں، کون سے پرانے پروگرام ہم نے بند کرنے ہیں، کیا تبدیلیاں کی جائیں. اور اس زمانے میں چونکہ کمرشل سروس کراچی میں آلریڈی بہت پاپولر تھی. آپ کو میں بتاؤں، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، تقریباً روزانہ 10 سے 15 ہزار خط آیا کرتے تھے پورے پاکستان یعنی پنجاب سے. واہ واہ. تو یہ جناب ہماری اناؤنسر بننے کی کہانی تھی. اس کے بعد تو خیر اللہ تعالیٰ نے بہت ترقی دی. پھر ریڈیو والوں کو کچھ میری آواز اتنی پسند آئی کہ ریڈیو کے جتنے امپورٹنٹ پروگرامز تھے، مطلب محفل موسیقی، وہ میں کرتا تھا. اچھا. پھر میں نے خود انٹروڈیوس کیا، چونکہ میں لکھتا بھی بہت اچھا تھا، تو میں نے ان کو آئیڈیا دیا کہ جی کمرشل پروگرامز کیے جائیں. صحیح. تو کمرشل پروگرام میں نے انٹروڈیوس کیے. ریڈیو پہ پہلا جو اشتہار چلا وہ میری آواز میں تھا. زبردست. اس کے بعد فلمی پروگرام، اس زمانے میں فلمیں بہت پاپولر تھی، فلمیں بہت ریلیز ہوتی تھی، ایک ہفتے میں 4-4 5-5 6-6 فلمیں. میں نے فلموں کے پروگرام بنانے شروع کر دیے. 15 منٹ کا پروگرام ہوتا تھا، اس میں گانے، ڈائیلاگ اور میرا نیریشن. وہ بڑے پاپولر ہوئے اور میری آواز میں 8-8 پروگرام ایک دن میں چلا کرتے تھے. صحیح. تو بڑا اچھا وقت گزارا جناب، اور ہم بڑے پاپولر اناؤنسر رہے. پھر میں نے ٹیلی ویژن پہ خبریں پڑھنی شروع کر دیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. کسی جگہ مجھے کوئی سفارش کی ضرورت نہیں پڑی. واہ کیا خود بات. بخود راستے کھلتے چلے گئے اور میں ان سیڑھیوں پر چڑھتا چلا گیا. واہ واہ. اور میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا جی جی کہ کامنٹری سے پہلے، کرکٹ کامنٹری سے پہلے جی میں نے جو ایونٹ کامنٹریز ہیں وہ بہت کی. وہ بھی ایسے کہ سب کو یہ پتا تھا کہ میں ایکسٹمپور بھی بول لیتا ہوں. اچھا. تو شیخ زید بن سلطان النہیان آ رہے تھے ابو ظہبی سے، تو مجھے کہا گیا کہ جی ان کی کامنٹری کرنی ہے. اچھا. تو فورٹریس اسٹیڈیم میں رات کو ٹیٹو شو تھا ان کے اعزاز میں. صحیح. اس کی کامنٹری میری پہلی کامنٹری تھی. واہ. وہ کامنٹری اتنی پسند آئی کہ اس کے بعد تو شاید ہی کوئی ایونٹ ایسا ہو جو میں نے نہ کیا ہو. صحیح بات. چوین لائی آئے، اس کی کامنٹری میں نے کی. شاہ فیصل کی کامنٹری، انڈونیشیا کے صدر آئے، اس کی کامنٹری، مطلب بے شمار کامنٹریز میں نے کی. زبردست زبردست. تو یہ میری کہانی ہے ریڈیو میں آنے کی. واہ واہ کیا بات ہے. یعنی کہ آپ نے کام کیسے آپ کو ملا اور اوپر والے نے کس طریقے سے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. محنت بھی اور ساتھ ساتھ لک بھی، جسے کہتے ہیں قسمت بھی، دونوں نے آپ کا ساتھ دیا. وہ دور بھی بڑا اچھا تھا. میں یہاں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کیونکہ لوگ ذرا پرانا دور سننا چاہتے ہیں، خاص طور سے نئی نسل کو معلوم ہونا چاہیے جی کہ آج ہم جو ہے جدید دور میں تو ہیں، جی لیکن ان اخلاقیات سے، ان اقدار سے، ان رسم و رواج سے کتنے دور ہو گئے ہیں. صحیح بات ہے. میں آپ کو بتاؤں اتنے محبت کرنے والے لوگ تھے. ایک اجنبی شخص بھی آپ کسی سے راستہ پوچھتے تھے نا جی تو آپ کو گھر تک چھوڑ کے آتا تھا. واہ. کہ نہیں جی نہیں آپ کہاں بھٹکتے پھریں گے، چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. صحیح بات. میں آپ کو 2 واقعات چھوٹے چھوٹے سنانا چاہتا ہوں کہ جی جی کتنی اہمیت ہوا کرتی تھی اس زمانے میں لوگوں کی. جی جی میں چونکہ اکیلا تھا وہاں، تو میں نے ایک کمرہ تو نہیں، ایک اچھا 2 کمروں میں مشتمل جی جی ایک بیرسٹر منظور قادری تھے، بہت مشہور، ایوب خان کے زمانے میں وزیر بھی رہے. جی کسی نے مجھے ان کی کوٹھی کا ایک پورشن تھا جی وہ مجھے دلوا دیا. صحیح. 100 روپے میں کرایہ دیتا تھا. اچھا. اس میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا، ہیوج، مطلب 2 کمروں کے برابر. جی اس کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا، ساتھ میں باتھ روم تھا، صحیح. اور جو ہے بڑا مطلب یہ کہ صاف ستھرا کمرہ تھا. صحیح. میں نے اس کو بہت اچھا کیا ہے. ابھی میں صفائی کا بڑا شوقین ہوں. تو وہ میرے مال مکان جو تھے، حالانکہ وہ بڑے یعنی ایسے لوگ تھے کہ ان کی پردہ دار ساری خواتین تھیں،
کسی کو نہ گھر میں آنے کی اجازت تھی، نہ خواتین باہر آیا کرتی تھی. اچھا. لیکن میں واحد آدمی تھا جو ان کے ساتھ ان کی ٹیبل پہ بیٹھ کے بعد میں ناشتہ کر